اب ہم قرآن پاک کی دوسری آیت کو سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ سب گناہ بخشے گا، بے شک وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل ناحق کیے، زنا کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا، فکر اس بات کی ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہو بھی گئے تو ہمارے گناہ معاف کون کرے گا، ہماری توبہ کیسے قبول کی جائے گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے بڑے بڑے گناہ یہاں تک کہ کفر شرک سے بھی انسان توبہ کر لے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سچی توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر توبہ کا وقت صرف مرنے سے پہلے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن کوئی توبہ کرے تو یا اپنے کیے پر حسرت کرے تو کوئی اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے کہ بعض کفار فجار قیامت کے دن حسرت کریں گے، کوئی اظہار افسوس کرے گا میں نے اللہ کے اطاعت میں نافرمانی کیوں کی، کوئی تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں سچا مسلمان بن کر آؤں، مگر اس وقت افسوس بالکل کام نہ آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا پر توبہ کرے۔ پھر فرمایا گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں دنیا میں سب سے زیادہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے مایوس ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی سے بھی اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ اب گناہ کیے جاؤ اللہ معاف کر دے گا۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور بغیر معافی کے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، ایسا شخص سخت شیطانی حملے کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا ہے اللہ معاف کرے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس سے رب ناراض ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے اس کو منع کیا گیا ہے، اس کو گناہ کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کیے جاتے ہیں اور اللہ سے امید باندھے جاتے ہیں۔ اس کو امید رحمت کی امید نہیں کہتے، بلکہ یہ شخص شیطانی حملے کا شکار ہے، شیطانی وسوسے کا شکار ہے کہ شیطان اس کو گناہ پر ابھارنے کے لیے اللہ کی رحمت دکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہیں معاف کرے گی، کیے جاؤ۔ وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہے۔ اس وقت امت کے بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کی فہرست میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنا اللہ سے دوستی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمتیں ہم پر چھم چھم برستی ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رحمت الہی کی وسعت کو ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ زمین آسمان کو بھر دیں، پھر تم مجھ سے توبہ کرو، معافی مانگو، تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ تب ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں سچے دل سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ایک عورت بڑے ہی والہانہ انداز میں بچے سے پیار کر رہی تھی۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا ممتا کے جذبے سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات میں اس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ماں کی محبت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماں سے بھی زیادہ اپنے گناہ گار بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ خود ارشاد فرمایا، ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ بس تھوڑی سی ندامت اپنے گناہوں پر کریں، پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ وہ کیسے برستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے بہت گناہ کیے، جب ندامت ہوئی تو کہا، یا رب، اب یہ نہیں کہا کہ میری مغفرت کر دے، فقط دل میں ندامت ہوئی، ہاتھ اٹھائے اور بولا یا رب۔ فوراً حق تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ جان گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ جان گیا تو قبل اس کے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس سے پہلے ہی اسے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تب بھی ہم اتنے غفور الرحیم، اتنے رحمت والے رب سے دور ہیں کہ اس کی رحمتیں ہم پر چھم چھم برستی ہیں، لیکن ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہوا ہے۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے۔ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ کی رحمت ہمیں موقع دیتی ہے کہ میرا بندہ سنبھل جائے۔ ہم نے کیے گناہ، اس نے پکڑ نہ کی، ہم نے کیے گناہ، اس نے پکڑ نہ کی، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ پکڑ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ بھی؟ تو فرمایا، جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں کی صف میں جگہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔